نالج ہوتی ہے. اٹس ناٹ بینگ دا ڈویژن آف ریلیجیس اینڈ سیکولر. مگر آپ کو اب میں نے ایک فاؤنڈیشن پر کھڑا کر دیا ہے, تو آپ کو میری بات انشاءاللہ آگے سمجھ آئے گی. اس رمضان میں ہم نے اسی کانسیپٹ کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں, خود بھی سیکھیں کہ آپ نے اللہ کی عبادت 24/7 کرنی ہے, پارشل نہیں کرنی. اللہ نے مجھے مسلم بنایا ہے, اٹس اے پیکج ڈیل. جو حکم آئے گا لینا ہوگا, جو بات کہی جائے گی سننی ہوگی, جس طرح کہی جائے گی اس طرح سننی ہوگی, اپنی مرضی کے ساتھ نہیں سننی ہوگی. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہمارے ایمان کو زندہ کرے, اللہ ہمیں اپنا خوف بھی دے, خوف بھی چاہیے, اور اللہ ہمیں اپنی محبت بھی دے. اللہ کا خوف, بعض اسکالرز اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف مانگنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ سے صرف محبت کرنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ صرف الغفور الرحیم ہے. اللہ صرف الغفور الرحیم نہیں ہے, اللہ الجبار بھی ہے, اللہ القہار بھی ہے, اللہ جو ہے وہ الحسیب بھی ہے, اللہ شدید العقاب بھی ہے, سزا دینے میں بہت سخت بھی ہے. سو وی نیڈ اے بیلنس. ہاں, جو اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر اللہ کا خوف رکھنا چاہیے, وہ اس کی بہت خوبصورت انالوجی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ دنیا میں جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ چیز ذہن میں لائیے, اور ایک طرف آپ اللہ کے خوف کو ذہن میں لائیے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا جس چیز سے آپ دنیا میں ڈرتے ہیں آپ اس سے دور بھاگتے ہیں, اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے اور قریب جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا دنیاوی ڈیفینیشن میں ڈر کی طرح اپنے ڈر کو نہیں لیتا. آپ دنیا میں سانپ سے ڈریں گی تو آپ سانپ کے اور قریب جائیں گی. ہاں پیارے سانپ, مجھے تم سے بہت ڈر لگ رہا ہے, ایسا تو نہیں کرتے نا, ہم دور بھاگتے ہیں اس سے. لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کو میکسیمم اپنانے کی کوشش کرتا ہے. سو اللہ سے اللہ کا خوف مانگیے, اور اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے پر نیکیوں میں دوڑنے والا بنا دے. ہم سب الحمدللہ یہاں جتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, مور اور لیس ماشاءاللہ, آپ سب لوگ یقیناً قرآن کی کلاس میں پہلی مرتبہ نہیں آئے, سوائے چند بچوں کے. بچے بچارے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں یہ آنٹی کتنا بولتی ہیں, سوائے چند بچوں کے. باقی الحمدللہ مجھے سب چہرے وہ ہیں جو اکثر کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. آپ نے پہلے بھی قرآن سنا ہے, قرآن کے بیسک احکامات ہم سب جانتے ہیں. ہم سب خواتین الحمدللہ یہاں بیٹھی. اللہ تعالیٰ نے جھوٹ منع کیا, غیبت منع کی, سود منع کیا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایک دوسرے کا حق مت مارو. اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین اخلاق اپنانے کی دعوت دی. اللہ نے کہا دوسروں کی غلطیوں کو چھپاؤ, کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میں تمہاری غلطیوں کو چھپاؤں. یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. میں بھی آپ کو شاید ان 18 دنوں میں کوئی نئی بات نہیں بتانے والی. آپ لوگوں کو بہت سی باتیں پہلے سے معلوم ہیں, پھر بھی ہم کیوں اپنی نیند کو چھوڑ کے, کمفرٹیبل کمروں کو چھوڑ کر, کمفرٹیبل بیڈ کو چھوڑ کر, گھر کے آرام اور سکون کو چھوڑ کر باہر آئے ہیں صرف ریمائنڈر لینے کے لیے. ہم سنتے ہیں, ہم کلاسز میں جاتے ہیں, ہم علم حاصل کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے. آپ مجھے جج نہ کریں, میں آپ کو جج نہ کروں. کیا پھر بھی جتنا علم ہوتا ہے اتنا عمل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. کیا لگتی ہے وجہ؟ اگر میں اپنے اندر دیکھوں جھانک کے, اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھوں, تو مجھے اس وقت اوور آل ایک ہی مسئلہ نظر آتا ہے, اور وہ اوور آل ایک مسئلہ ہے دنیا کی محبت. دیٹس اٹ. آپ لوگ بھی اپنے اپنے بارے میں سوچئے گا. آپ اور میں جتنا علم رکھتے ہیں اسی سپیڈ میں, اسی پروپورشن میں عمل نہیں کرتے. ایک ہی وجہ, دنیا کی محبت. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ہے کہ آنے والے وقت میں ٹورڈز اینڈ آف ٹائم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 ایئرز پہلے کہا تھا کہ تمہارے بعد, صحابہ سے کہا تھا تمہارے بعد مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے, اور تم لوگ جو ہو, تمہارے اوپر تمہارے دشمن جو ہیں وہ بالکل ایسے فیسٹ کریں گے جیسے کہ بھوکا انسان جو ہے وہ کھانے پر فیسٹ کرتا ہے. تو جب صحابہ نے پوچھا کیا ہماری تعداد کم ہوگی, آپ نے کہا نہیں, تعداد کم نہیں ہوگی, تم کو وہن کی بیماری ہو جائے گی, حب الدنیا وکراہیت الموت. اور آپ اور میں اس وقت علم کے باوجود جو عمل میں آگے نہیں دوڑ رہے, یا جو اسٹیگنیشن آئی ہوئی ہے, اس کی ایک ہی وجہ ہے حب الدنیا.
جو حب دنیا کا شکار ہوتا ہے اس کو اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے, وہ سیلف آبسیشن کا شکار ہو جاتا ہے. سیلفی کلچر کہاں سے آیا؟ حب دنیا, اپنی ہی ذات کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. سیلفی کلچر. اب جب آپ کا بچہ سیلفی لے, ویسے تو ہم آنٹیاں بھی سیلفی خوب لیتی ہیں, ہاں جب آپ اب یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں, جب اماں سیلفی لیں تو آپ بھی جملہ بولیں, اور جب بیٹیاں اور بیٹے سیلفی لیں تو بھی آپ جملہ بول دیا کریں, اپنی ہی ذات کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. اور سیلفی کلچر بالکل اس کی علامت. یہ دنیا کی محبت نکلتی کیسے؟ اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں دنیا کی محبت نکالنے کا, ایک واقعہ واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن بہرحال اس کو تفاصیل میں مینشن کیا گیا ہے. یہ آپ کو جوئش ٹریڈیشن میں ملتا ہے جس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے. اور اتنا بیسک سمجھ لیجئے کہ آپ جوئش ہسٹری میں سے اس واقعے کو لے سکتے ہیں جس کو نہ اسلام جو ہے ریجیکٹ کر رہا ہو, نہ ہی اس کے سچا ہونے کے لیے کوئی دلیل آپ کو اسلام میں ملے. اس پارٹ کو جوئش ٹریڈیشن میں سے لیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے مفسرین نے اس واقعے کو دنیا کی محبت کا امپیکٹ دکھانے کے لیے, لوگوں کو, مسلمانوں کو سبق دینے کے لیے اپنی تفسیر میں مینشن کیا ہے. واقعہ ایسے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام, اور میں اس کو جوئش ٹریڈیشن کیوں کہہ رہی ہوں, بیکاز یہ سارے کا سارا لائن تو ایک ہی تھی. آپ کو یہ جتنی بھی ہسٹری کمپائل ہوتی ہوئی ملتی, بیکاز ٹریڈیشن پڑھنے لکھنے کا جیوز میں زیادہ تھا. جیوز لکھا پڑھا زیادہ کرتے تھے, اس لیے آپ کو ان کے ٹائم میں جتنے بھی پروفٹس آئے آپ کو ان کی ہسٹری کافی زیادہ ریکارڈڈ ملتی ہے. اور آبویسلی بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرانے میں بھی وہ جو وہاں لوگ تھے وہ سارے آس پاس جتنا بھی ہسٹری لکھنے والا کراؤڈ تھا وہ میجورٹی جیوز ہی تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ وہ مینشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ, اپنے فالوورز کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے. ان کا کوئی سفر تھا جس میں وہ ایک دوسرے اپنے فالوورز کو تعلیم بھی دے رہے تھے اور انہیں کہیں دور ٹریول کر کے جانا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مقام پر پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم یہیں کیمپ لگاتے ہیں جہاں پر وہ اس وقت تھے, اور جس کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے, جو تھوڑا بہت ہے وہ دے دے ایک انسان کو, ایک بندے کو, اور ایک جا کر نیئرسٹ بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو اپوائنٹ کیا, سارے پیسے جمع ہوئے, اور انہوں نے اس اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آپ جائیں اور نیئرسٹ شہر سے جو کھانا ملتا ہے لے آئیں, جو ہم سب کھا لیں گے. وہ بندہ گیا. اب کیونکہ سفر ہو اور سفر کے بعد آپ بہت زیادہ تھک گئے ہوں اور آپ نے کافی دیر سے کچھ نہ کھایا ہو تو بھوک کیسے لگتی ہے؟ ابھی بھی آپ سفر پہ آئے ہوئے ہیں نا, اپنے گھر سے یہاں سفر کر کے آئے اور پھر روزہ بھی ہے, تو جب افطاری ہوگی تو بھوک کیسے لگے گی؟ جاندار. اچھا میں آپ کو مثال بتاؤں, رمضان نہ بھی ہوں, اگر میں کہیں کلاس کے لیے جاتی ہوں تو میں کلاس سے پہلے جسٹ پہلے کچھ نہیں کھا پاتی ہوں, لیکن جب میں واپس جاتی ہوں ایسا لگتا ہے میں 6 دن کی بھوکی ہوں. مجھے نہیں پتا آپ میں سے جو باقی لوگ کلاس لیتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے یا نہیں لگتا, مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اتنی بھوک لگتی ہے. سو یہ جو سب لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ان کو بھی بہت بھوک لگ رہی تھی. اب جو گیا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور تھا, تو انسان نا, بھوک تو اس کو بھی لگ رہی تھی. تو جب وہ بازار گیا تو اس کو 3 بریڈ لوفس ملے, بڑے بڑے 3 بریڈ لوفس ملے. اب جب تک اس واپس آتا, کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ بچوں کو روٹی لینے کے لیے بھیجیں تو توڑتے ہوئے لے کر آتے ہیں بیچ میں سے, تو واپس پہنچتے پہنچتے خریدنے سے لے کر اپنے ساتھیوں تک یہ بندہ پورا ایک بریڈ لوف کھا گیا. ٹوٹل 3 تھے, اب 2 رہ گئے. اب یہ واپس آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے میریکلز میں سے یہ میریکل بھی دیا تھا کہ وہ پہچان جاتے تھے کہ کس نے کیا کھایا ہوا ہے. آپ کے کئی معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ بندہ لایا 2 لوفس, تو اس نے پکڑا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیسرا کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں 2 ہی آئے تھے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں بس 2 ہی آئے اس سارے پیسوں میں. عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا, انہوں نے وہ 2 لوفس لیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اور سب نے مل کر کھا لیا. سفر کنٹینیو ہو گیا. آگے گئے تھوڑی دیر کے بعد, تو اب سفر لمبا ہوا, تھکن ہوئی, پھر کسی جگہ جا کر پڑا ڈالا. اب سوچا اب کیا کھائیں, تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرن کا شکار اس علاقے میں کیا جا سکتا ہے, ہرن کا شکار کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کے ساتھیوں نے ہرن شکار کر لیا. اس کو انہوں نے ذبح کیا, اس کو باربیکیو کیا اور اس کا کھانا کھایا. پورا انہوں نے ہرن اچھی طرح مزے سے پیٹ بھر کے کھا لیا. جب ہرن کھا لیا تو اس کے بعد اس کی ہڈیاں
وہیں سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی, obviously اس کا سر وغیرہ بھی پڑا ہوا تھا. سو مفسرین لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس ہرن میں زندگی دے دے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص میریکل دیا تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی. ان کے ساتھیوں کے سامنے اس ہرن کو زندگی ملی, وہ زندہ ہو گیا, اس پر گوشت آ گیا ہڈیوں کے اوپر, وہ پورا صحیح سلامت زندہ ہرن بن گیا اور بھاگتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا. عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اپنا سفر پھر کنٹینیو کرنے کے لیے اٹھ گئے. جو یہ بریڈ لوفس لے کر آیا تھا شخص, اس کے پاس آئے, سب کے سامنے نہیں کہا, اس کے پاس آئے اور اس سے کہا تیسرا بریڈ لوف کس نے کھایا؟ تو اس نے کہا واللہ 2 ہی تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کوئی بحث نہیں کی اور پھر آگے چل پڑے. آگے سفر شروع ہوا تو اب آگے دریا کراس کرنا تھا. اب جب دریا کراس کرنا تھا, کشتی کوئی نہیں تھی, تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اور روایات میں یہ بات آتی ہے واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ انسٹرکشنز دیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو انسٹرکشن دی کہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں اور پانی ہمارے لیے سرفیس بن جائے گا, ہم اس کے اوپر چل کر چلے جائیں گے اور ریور کراس کر لیں گے. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ سارے ساتھی معجزانہ طور پر پانی کے اوپر, سرفیس کے اوپر بالکل سٹیپ رکھتے ہوئے سڑک کی طرح چل کر دوسری طرف کراس کر کے چلے گئے. ساتھی آگے بڑھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس دوبارہ آئے کہ اس رب العزت کی قسم ہے کہ بتاؤ تیسرا لوف کس نے کھایا تھا؟ وہ جس نے ہرن کو زندہ کیا, میں تمہیں اس کا حوالہ دیتا ہوں. وہ جس نے سمندر پر راستہ بنا دیا, یہ بتاؤ تیسرا لوف کس نے کھایا تھا؟ اس نے کہا واللہ 2 ہی تھے. انسان دیکھیں, ایک چھوٹا روٹی کا ٹکڑا ہی تھا نا, بولتا تھا میں نے کھایا تھا, غلطی ہو گئی تھی. بہت سے بہت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں. اور باہر میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, یہ انسان کی بھوس ہوتی ہے بعض اوقات کہ بس میں آگے سے آگے بڑھوں اور بس بدنام نہ ہوں اور الٹیاں بھی کرتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی اس شخص کو کچھ نہیں کہا. سفر کنٹینیو ہوا. اس کے بعد ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے مٹی اکٹھی کی اور 3 پائلز بنا لیے مٹی کے, تراب, ڈسٹ کے الفاظ آتے ہیں تراب کے. آپ نے 3 پائلز بنائے, اللہ سے دعا کی اللہ ان 3 مٹی کے پائلز کو گولڈ کا بنا دے. اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے وہ تینوں پائلز گولڈ کے بن گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا, اس سے کہا دیکھو ایک پائل تمہارا ہے, ایک میرا ہے اور ایک اس کا ہے جس نے وہ تیسرا بریڈ لوف کھایا. کیا کہا اس نے؟ فوراً کہا وہ تو میں نے کھایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, تینوں پائلز تمہارے. کوئی نہیں ڈانٹا, کچھ نہیں کہا, صبر کے ساتھ برداشت کر گئے. رسول ہے نا اللہ کے. اور اس کے بعد اس سے یہ کہا یہ تینوں پائلز تمہارے, تمہارا دنیاوی مال تمہیں مبارک ہو, اور اب تمہارا اور ہمارا سفر آگے کنٹینیو نہیں ہوگا. اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے اپنے سفر پر چلے گا. یہ شخص یہاں بیٹھا تھا, بہت خوش ہو رہا تھا کہ بریڈ کھا بھی لی, رسول سے ڈانٹ بھی نہیں پڑی, بتا بھی دیا, اور گولڈ کے 3 پائلز بھی مل گئے. ابھی بیٹھا ہوا پلان ہی کر رہا تھا کہ میں اپنے سونے سے کیا کروں گا کہ وہاں پر 3 چور آ گئے. اور وہ 3 چوروں نے دیکھا کہ ایک اکیلا شخص بیٹھا ہے اور اس کے پاس اتنے بڑے بڑے گولڈ کے پائلز ہیں. ان تینوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو مرڈر کر دیا دیر اینڈ دین. اور پھر وہ بھی سفر کر کے کہیں سے آ رہے تھے, ان کو بھوک لگی, تو انہوں نے اپنے میں سے ایک سے کہا کہ جاؤ تم بازار سے کھانا لاؤ, ہم اس مال کی حفاظت کرتے ہیں. وہ جو مال لینے گیا, دل اور دنیا کی محبت دیکھیں آپ. وہ جو مال لینے گیا اس نے کہا 3 پائلز ہیں گولڈ کے, میں کھانا یہاں کھا لیتا ہوں, ان دونوں کے کھانے میں پوائزن ملا دیتا ہوں, جاؤں گا تو یہ دونوں کھانا کھائیں گے, مجھے مارنا بھی نہیں پڑے گا, خود ہی مر جائیں گے. اس نے کھانے میں پوائزن ملایا اور اپنے دوستوں کے پاس لے کر آ رہا تھا. ان دوستوں نے پیچھے پلان کیا کہ 3 پائلز کو ہم 3 میں کیوں ڈسٹریبیوٹ کریں, دنیا کی محبت, ہم 2 میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں, جیسے آئے گا ہم اس کو مرڈر کر دیں گے. چور تو آلریڈی تھے, تو جیسے ہی وہ خوشی خوشی کھانا لے کر سامنے سے آیا, ان دونوں نے اٹیک کیا اور اس کو قتل کر دیا. اور اب کیا کیا, مزے سے ریلیکس ہو کے کھانا کھانے بیٹھ گئے. اور پھر کیا ہوا کہ ان 3 پائلز کے پاس, ان دنیاوی 3 پائلز کی دولت کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹے. وہ دنیا کا مال, وہ گولڈ پائلز انٹچڈ وہیں رکھے تھے,
اور 4 لاشیں وہاں موجود تھیں. ایک ان کے اپنے ساتھی کی جس کو وہ چھوڑ کے گئے تھے, اور 3 ان چوروں کی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا, ھذا حیات الدنیا, یہ ہے دنیا کی حقیقت. دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگیں گے, یاد رکھیں جو جتنا دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اتنا اپنے پیچھے اس کو بھگاتی ہے. دنیا میں انسان اکیلے رہ جاتے ہیں جب وہ مال کے پیچھے اپنی جانوں کو کھپا دیتا ہے. آپ اللہ کے پیچھے لگ جائیں, اللہ آپ کی قدموں میں دولت ایسے لے کر آئے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ آپ کو کیسے دے رہا ہے اور کہاں سے دے رہا ہے. سو یہ مال کی محبت ہے جو کلاسز کے باوجود, یا دنیا کی محبت ہے. اور دنیا کی محبت میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے, مال کی محبت میں صرف مال آتا ہے. دنیا کی محبت میں ہمارے رشتے, ہماری اولاد, ہماری خواہشات, ہمارے گھر, ہمارا سجنا سورنا, باؤنڈریز کو کراس کرتے ہوئے یہ سب آ جاتا ہے. یہ اس لیے ہم سے ہوتا ہے کہ ہم علم کے باوجود عمل کیوں نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم دنیا کی محبت میں انوالو ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم انسان کیسی محبت کرتے ہو مال سے, باؤنڈ لیس محبت کرتے ہو. سو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے مانگا کریں, اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. یہ دعا مانگنے کی ہے. دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا نہیں کریں گی. آپ کا اچھا لگنا دنیا کی محبت کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. آپ اچھی بھی لگ سکتی ہیں اور آپ کے دل میں دنیا کی نا محبت ہو, یہ بھی پاسبل ہے. جو کچھ آپ کا شریعت کے دائرے میں ہو جائے گا وہ آپ کو انشاءاللہ ایک اسٹریم لائن صحیح درست راستے کے اوپر لے کر آئے گا. سو اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے, صحابی رسول, جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص فہم عطا کیا تھا قرآن کی آیات کو الیبوریٹ کرنے کا, جس طرح بالکل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کیا تھا, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, تقوی حاصل کرو. اور تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے, العلم للتقوی, علم تقوی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. اگر علم حاصل کرو گے تو تقوی آئے گا, اور جب تقوی آتا ہے, علم آتا ہے, تو انسان پھر عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی محبت انشاءاللہ دل سے نکل جاتی ہے. یہ جو آپ جتنا بھی علم حاصل کریں اس کے لیے دعا کیا کریں. اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ ہمیں صرف انفارمیشن نہیں گیدر کرنی, ہمیں نافع علم, بینیفیشل علم عطا فرما, وہ جو مجھے اور آپ کو ایک اچھا انسان بنانے میں فائدہ دے, وہ جو میری پرسنالٹی کو ایک پلیزنٹ پرسنالٹی بنا دے. لوگ آپ کے نام کو بعد میں یاد کریں, آپ کے چہرے سے لوگوں کے ذہن میں اچھا وہ جو ہر وقت مسکراتی رہتی ہیں. جتنے لوگ ہیں جن کے چہرے پہ فوراً مسکراہٹ آ گئی, مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو لوگ ایسے ہی جانتے ہوں گے. یہ ہونا چاہیے, ہر وقت سیریس رہنا, اور ہر وقت اپنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کہتے تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کہیں ہاں تو ٹھیک ہے وہ اللہ کے رسول تھے, ہماری زندگی میں تو مشکلات اتنی ہیں. ڈو یو ہیو اینی کمپیریزن ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرمز آف مشکلات؟ کتنی مشکلات تھیں ان کی. سو اپنی پرسنالٹی کو بھی پلیزنٹ پرسنالٹی بنائیے. دس از پارٹ آف بینیفیشل علم. اپنے آپ کو میکسیمم فائدہ مند بنانے کے لیے آپ نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. جو سرف اسکالرس تھے, جو ارلی اسکالرس تھے, وہ کہتے تھے علم کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. ایک, علم حاصل کیجئے. دوسرا, اس کو ایبزارب کیجئے یا اس کو ڈائجسٹ کیجئے. تیسرا, اس کو اپنے دماغ میں پروسیس کیجئے کہ میں کیسے اس کو فوراً اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بنا لوں. اور چوتھا, وہ علم آپ کی زندگی میں آخری سانس تک عمل بن کے شامل رہے. پرسنلائز کیجئے. سو ڈائجسٹ کیجئے علم کو. سب سے پہلے لیول کو کیا ہے جو الحمدللہ آپ یہاں آ کے بیٹھ گئے, ٹو سیک نالج. علم حاصل کرنا از دا فرسٹ اسٹیپ. علم ڈائجسٹ یا ایبزارب کرنا از دا سیکنڈ اسٹیپ. علم کو پروسیس کرنا کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی میں اس علم کو اپنا حصہ بنا سکتی ہوں از دا تھرڈ اسٹیپ. اور فورتھ اسٹیپ از ٹو پرسنلائز اٹ, اس طرح سے کہ یہ عمل میری زندگی میں میری موت تک میرے ساتھ ساتھ چلے. یہی چیزیں, یہی طریقے ہمیں ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ سکھا کر گئے ہیں, اور ہمارے پاس یہ سب موجود ہیں. اللہ ہمارے علم کو ہمارے
بلڈ میں مکس کر دیں. اس کی اشد ضرورت ہے. اکثر اوقات ہم سب اس بات پر ریگریٹ کرتے ہیں کہ جب ہم بلنڈر کر دیتے ہیں تو 20 منٹ کے بعد اور آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک دن کے بعد خیال آتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آتا ہے نا, یہ جو اندر سے خیال آتا ہے یہ آپ کے اندر کا خیر ہے جو باہر آ رہا ہے. اس خیر کو اپنی زندگی کے اوپر پھیلانے کی پوری کوشش کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے ہدا کے ساتھ, اور ہدا اسکالرز کہتے ہیں یہی بینیفیشل نالج ہے جس کو آپ نافع علم کہتے ہیں. علم حاصل کرنا از دا فرسٹ اسٹیپ. آپ میں سے ہر انسان کے اندر صفات اور خوبیوں کا خزانہ موجود ہے, ہر ایک کے اندر. آپ میں سے کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ یوزلیس نہیں ہے. اگر کسی کو یہ کبھی خیال آئے میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی دین کے لیے, کبھی اس خیال کو مت آنے دیں. یاد رکھیں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مومن کو ڈپریس کرنا تاکہ وہ مومن آگے نیکیوں میں اپنے آپ کو انرجیٹک محسوس نہ کرے. آپ میں سے ہر ایک کے اندر اللہ نے کوئی صفات کے خزانے رکھے ہیں اور ایک صفت ڈومینیٹنگ ہے, اس کو آپ نے ٹریگر کرنا ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ علم حاصل کرنا اس صفت کو ٹریگر کر دیتا ہے. علم حاصل کرنا آپ کے اندر کے پوٹینشیل کو جگا دیتا ہے. سو اپنے آس پاس کے علاقوں میں بھی لوگوں کو ضرور انکریج کریں. اور یہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے الحمدللہ. اس مرتبہ تو ہم رمضان کے بعد کوئی پروگرام نہیں شروع کر رہے, مگر میں نے رمضان کی برکت دیکھی ہے کہ آپ رمضانوں کے بعد جب کوئی کورس شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس نئے چہرے ایڈمیشنز لینے کے لیے آتے ہیں. یہ رمضان کی برکت ہوتی ہے. آپ کے گھر, آپ کے خاندان, آپ کی اولاد, آپ کے آس پاس کا ماحول, سب کو انکریج کیجیے. جس کے گھر کے قریب جو کلاس ہو رہی ہے جائیے. قرآن کا مزاج سننے والا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم نے خود تفسیر پڑھ لی. آپ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو میں کتاب کے اندر لکھی بھی دے دیتی اور آپ پڑھتی اور میں نہ بتاتی, کبھی آپ کے اوپر وہ امپیکٹ نہ آتا جو شاید اس وقت آپ کے اوپر اللہ کی رحمت سے آ رہا ہوگا. قرآن از این آڈیو ایکسپیرینس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اسکرول نہیں آیا تھا لکھا ہوا, کوئی ریٹن بک نہیں آئی تھی. جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے, آپ کے دل پر نازل کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, قرآن لکھ کر صحابہ کو ہینڈ اوور نہیں کیا گیا. آپ کا کمپلیٹلی آڈیو ایکسپیرینس تھا, آپ صحابہ کو سنایا کرتے تھے. سو جتنا آپ سنیں گی انشاءاللہ اس سے آپ کے لیے جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں. اس وقت مسلمان اس پلانٹ کے اوپر 1.7 بلین موجود ہیں. اللہ ہم سب مسلمانوں کو بیگن آف لائٹ بنا دے باقی انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. اللہ اس رمضان کی برکت سے ہم سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا دے. اور 1.7 بلین کو بھی کیوں بولنا, اگر میں 1.7 میں سے 7 اور پوائنٹ ہٹا دوں تو کیا رہ جائے گا؟ 1.7 میں سے 7 اور پوائنٹ ہٹا دیں, ڈیسیمل ہٹا دیں تو کیا رہ جائے گا؟ بس آپ اپنے لیے سوچیں, میں اکیلی کافی ہوں, میری ذمہ داری ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے. آپ اس تم کی رسپانسبلٹی کو اپنے کندھوں پر محسوس کیجیے. میں بیکن آف لائٹ بنوں گی اور اپنے اپنے خاندانوں کے اندر ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ بنیے. ڈیپ ڈارک پچ اندھیرے میں ایک چھوٹا سا ٹینی ٹائنی سا آپ کینڈل جلا دیں یا دیا جلا دیں, روشنی کرتا ہے. ایک چھوٹا سا جو خود بھی بیچارہ فلیکر کر رہا ہوتا ہے بالکل یوں کر کے, لیکن وہ کانپتا ہوا فلیم بھی اوروں کو فائدہ دینے کا باعث بن جاتا ہے. بن جائیے وہ فلیم. اس وقت اسلام کو بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمانوں کی ضرورت ہے. اس وقت اسلام کو اور خاص طور پر ہمارے آنے والی یوتھ کو, ہمارے بچوں کو مضبوط ایمان والے والدین کی ضرورت ہے, استقامت والے والدین کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگلی نسل, وہ نسل جو آپ کی اور میری گودوں میں ہے, وہ اسلام کے بارے میں آلریڈی بہت ڈاؤٹس کا شکار ہو چکی ہے. اس کو اسلام کی خوبصورتی دکھانے والا کون ہے؟ ماں باپ کے علاوہ. آپ کی ذات سے اسلام کی خوبصورتی اس کو نظر آئے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس معاشرے میں, اس دنیا میں ایجنٹ آف ریکنسیلیشن بنا دے. بہت ضرورت ہے مسلمانوں کو آپس میں ریکنسائل کرانے کی. جھگڑوں کو اکھاڑنے والا مت بنیے.
جھگڑوں کو دبانے والا بنیے. کسی کی برائی آپ کے سامنے آئے, اپنی زبان کو زپ کر لیجیے. کسی کی برائی آپ کو نظر آئے, اپنی زبان کو زپ کر لیجیے. انٹل انلیس کہ آپ ڈائریکٹ اس انسان کو اس کی برائی بتا کر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. دو اسکالرز آپس میں لڑ سکتے ہیں دو اسکالرز آپس میں؟ نہیں. یہ بتائیں لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے؟ انسان ہے, رسول تھوڑی ہیں, انسان ہے, لڑ سکتے ہیں. دو اسکالرز آپس میں لڑیں. اب یہ آپ کی اور میرے واٹس ایپ گروپ چیٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. کسی ایک اسکالر سے غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, اب آپ اور میں اس پوزیشن پر نہ ہوں کہ ہم اس کی غلطی کو پوری دنیا میں فلانٹ کرتے رہیں. لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے والے بن جائیے. اسکالرز بھی انسان ہوتے ہیں, ان سے غلطیاں اور گناہ ہو سکتے ہیں. معاف کرنا ہے, ریکنسائل کرنا سیکھیں. اللہ سے دعا مانگیں, اللہ مجھے ایجنٹ آف ریکنسیلیشن بنا دے. میں دنیا میں لوگوں میں خاندان میں امت میں دلوں کو جوڑنے والی بن جاؤں, دلوں کو پھاڑنے والی نہ بنوں. لوگ آپ سے آ کے, ہم عورتیں ہیں نا, ہم عورتوں کے سامنے ہوم پالیٹکس نہیں آئے گی تو کس کے سامنے آتی ہے؟ ایک کوئی کزن دوسری کزن کی برائی آپ سے کرتی ہیں, آپ کو ریکنسیلیشن کا موقع یہاں ملتا ہے. سمپل وے, آپ جس کزن کی برائی سن رہی ہیں اس کو جا کر مت بتائیں وہ والی کزن تھی نا, وہ مجھ سے تمہاری برائی کر رہی تھی. اتنا تو کر سکتے ہیں. یہاں سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ امت کے لیول پر مسلمانوں کو طاقت دے سکیں گے. یہاں سے شروع کریں گے تو سافٹ اسکل سیکھ کر انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس مہینے کی برکت کو اپنے پورے سال میں محسوس کر سکیں گے. امیجن کیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسلمان اپنے قرآن سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا. اس قرآن کو اپنی زندگی کا پریکٹیکلی حصہ بنائیے. آپ کی اور میری ملاقات ہوگی قیامت کے دن قرآن سے. جس کا جتنا قرآن سے اچھا رشتہ ہوگا اس کا اتنا ہینڈسم قرآن اس کے سامنے آئے گا. قرآن کو فزیکل فارم میں آپ کے اور میرے سامنے لایا جائے گا. اس مہینے میں جتنا قرآن پڑھ سکتی ہیں, قرآن سمجھ سکتی ہیں, قرآن کو عمل میں اتار سکتی ہیں, اتاریے. اٹس ناٹ گڈ ٹو سے کہ صرف 30 دن کے لیے کسی نیکی کو اڈاپٹ کر لیجئے جو فرض ہے اور اب تک آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے. میں نے شاید اپنی اورینٹیشن ٹاک میں بھی یہ بات کی تھی, ایسے یہاں نہیں کی تھی, کہیں اور کی تھی. میں چاہوں گی تو یہ کہ جو عمل آپ اور میں کریں وہ ہماری زندگی کا آخری سانس تک حصہ رہے. بٹ جسٹ ٹو گیو این انسینٹو, کوئی ایک آبلیگیشن اپنی اپنی زندگی کا ہم سب سوچیں جو فرض ہے اور ہم نہیں کرتے. کوئی تو ہوگا, میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی بھی یہ کہے کہ نہیں ایسا تو کوئی فرض ہی نہیں جو میں نہ کرتی ہوں. ایک ہوگا یا کئی ہوں گے؟ کئی ہوں گے. سو میں آپ کو بہت ایزی ٹارگیٹ دے رہی ہوں, اور اللہ میری مغفرت فرمائے, میں غلط نہ بولوں. 30 ڈیز کے لیے اپنے آپ کو ٹارگیٹ دیں. 30 دن کے لیے میں اپنے اس فرض کو اپنے اوپر لے کر آتی ہوں. کس کی خاطر؟ جس اللہ کی خاطر لے کر آئیں گے اس اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں آپ کا دل ہے. کیا پتا آپ 30 دن کے لیے کریں اور اس کے بعد اللہ کا دل کھول دے. آج پہلا دن ہے, آج آپ پہلا روزہ انشاءاللہ کھولیں گی. افطار سے پہلے ابھی سے سوچیں اور گھر پہنچتے تک ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ نے اپنے کس فرض کو ان 30 دنوں میں پریکٹیکلی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور افطار سے پہلے اللہ سے دعا مانگیے گا کہ اللہ میرا دل کھول دے کہ میں اس عمل پر جم جاؤں اور آج سے ہی جم جاؤں. اور پھر اللہ سے مدد مانگتی رہیے. اللہ کیا پتا ایک عمل انسان کے نامہ اعمال کو اگر نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے کافی ہو گیا تو اس کی نجات ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے, یجیء القرآن یوم القیامت کرجل شہاب. تمہارا جو قرآن ہے وہ لایا جائے گا ایک نوجوان, خوبصورت نوجوان کی شکل میں, اور یہ اس شخص کا قرآن ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے لیے قرآن کہے گا. ایک اسٹرینجر کی شکل میں آئے گا, ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں قرآن آئے گا, اور یہ وہ شخص ہوگا جو قرآن کے ساتھ دن رات گزارتا تھا, جس کا فوکل پوائنٹ قرآن ہوتا تھا, جس کے سارے کنسرنز قرآن سے کنیکٹڈ ہوتے تھے. قرآن سے وہ پوچھے گا, وہ شخص جب ایک اسٹرینجر کو دیکھے گا کہ کون ہے تو قرآن جواب دے گا. آپ نے فرمایا انا الذی اسحرت لیلک واعظم نہارک, میں وہ ہوں جس نے تم کو رات کو جگا کر رکھا اور دن میں تم کو بھوکا پیاسا رکھا. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے, قرآن کو تھام کر قرآن کے پیغام پر عمل کرنے والے اور آگے پہنچانے والے انشاءاللہ اچھے بہترین قرآن سے ٹینجیبل فارم میں قیامت کے دن ملاقات کریں گے. کوشش کیا کریں, منع نہیں ہے, اگین میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہی,
بٹ کوشش کیا کریں. جو آپ پرانے زمانے میں اپنی والدہ یا نانی یا دادی کو دیکھتی ہوں گی، ان کا ایک ایک قرآن ہوتا تھا، وہ اسی کو روٹین سے پڑھتے تھے. سو ویئر اینڈ ٹیئر سے اسکالرس کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قرآن کتنا استعمال کیا. اب تو ہم فونس پر پڑھ رہے ہیں یا ٹیبلٹس پر پڑھ رہے ہیں، سو ویئر اینڈ ٹیئر کا ایشو تو آتا ہی نہیں ہے. جو کتاب آپ کی زندگی میں صبح شام آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، آپ اس کا صفحہ بینڈ کرتے ہیں، آپ صفحہ موڑتے ہیں، آپ اس میں نشانی لگاتے ہیں. بعض اوقات مجھے یاد ہے، مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے میری امی کے قرآن میں مور کا پر رکھا ہوتا تھا. آئی ڈونٹ نو کیوں رکھا ہوتا تھا، بٹ ہمیشہ رکھا ہوتا تھا.